مقطع میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات۔ معزز حاضرین، شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے منعقد کیے گئے سائنس کے فروغ میں عربی زبان کا حصہ کے عنوان پر اس 2 روزہ قومی سیمینار کا یہ اختتامی اجلاس ہے۔ اس اجلاس میں تہہ دل سے آپ سبھی حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ قبل اس کے کہ اس اجلاس کا باضابطہ آغاز ہو، میں اپنی یونیورسٹی کے نائب شیخ الجامعہ عزت مآب ڈاکٹر شکیل احمد صاحب سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور اس اجلاس کی صدارت فرمائیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ عربی سے تعلق رکھنے والے عالی جناب پروفیسر مصطفیٰ شریف صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر اپنی نشست پر جلوہ افروز ہوں۔ واضح ہو کہ پروفیسر موصوف اس اجلاس کے مہمان خصوصی بھی ہیں۔ میں ڈاکٹر سید علیم اشرف جائسی صاحب صدر شعبہ عربی وہ ڈائریکٹر سیمینار حاضہ سے بھی بصد عجز و نیاز گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں۔ معزز حاضرین، شعبہ عربی معنوں کی جانب سے منعقد کیے گئے اس 2 روزہ قومی سیمینار کا یہ اختتامی اجلاس ہے۔ افتتاحی اجلاس سے لے کر اس اجلاس تک کئی نشستیں ہوئیں اور سائنس کے فروغ میں عربی زبان کا حصہ کے عنوان پر مختلف مقالات پیش کیے گئے۔ ان مقالوں میں ان تمام گوشوں کا احاطہ کیا گیا جن کا تعلق عربی زبان اور اس کے اساتین، علماء فضلاء کی کاوشوں اور تخلیقات اور ان کے اختراعات و ایجادات سے ہے، جن کے ذریعے انہوں نے سائنسی علوم کی نشر و اشاعت اور اس کے فروغ میں بیش بہا اور مایہ ناز کردار ادا کیا، اپنا حصہ نبھایا۔ صدر اجلاس کی اجازت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے میں برادر محمد اعظم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس اجلاس کا آغاز کریں۔ برادر محمد اعظم ندوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ کیا کفر کرنے والوں کو معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو الگ کر دیا، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی، پھر بھی کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ بنا دیے ہیں کہ زمین ان کو لے کر ڈولنے نہ پائے، اور زمین میں کشادہ راستے رکھ دیے ہیں تاکہ وہ منزل تک پہنچ سکیں۔ نیز آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے، اس کے باوجود وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ وہی خدا ہے جس نے رات و دن اور سورج و چاند پیدا کیے، سب کے سب ایک دائرے کی ادائیگی کا وقت ہے، جسے نذرانے گلہائے عقیدت کی رسم کہا جاتا ہے۔ میں اس سیمینار کے ڈائریکٹر جناب سید علیم اشرف جائسی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ معزز صدر اجلاس ڈاکٹر شکیل احمد صاحب کی جناب میں گلدستہ پیش کریں۔ گلدستہ کی پیشی کے بعد میں موقر نائب شیخ الجامعہ سے بصد احترام التماس کرتا ہوں کہ وہ مہمان خصوصی جناب پروفیسر مصطفیٰ شریف صاحب خدمت میں میمنٹو پیش کریں۔ سرگرمیوں سے بھی آشنا ہوئے جو اس سیمینار کا حصہ تھیں۔ اب وقت ہے کہ اس سیمینار کی کوآرڈینیٹر محترمہ سمینہ تابش صاحبہ سے سیمینار کی تفصیلی رودات گوش گزار کی جائے، جو اپنے جلوے میں یقیناً تمام پہلوؤں اور گوشوں کو لیے ہوگی کہ جن میں سے عین ممکن ہے کہ بعض گوشے ہم سے روپوش رہ گئے ہوں۔ اس شعر کے ساتھ کہ میں دافع عالم ہے تریاق ہے لیکن کچھ اور ہی ہو جاتی ہے ساقی کی نظر سے۔ میں ڈاکٹر سمینہ تابش صاحبہ کو آواز دیتا ہوں، اس سیمینار کی رپورٹ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر اجلاس ڈاکٹر شکیل احمد صاحب، مہمان خصوصی پروفیسر مصطفیٰ شریف صاحب، صدر شعبہ عربی ڈاکٹر سید علیم اشرف جائسی صاحب، اور اس اجلاس کے ناظم ڈاکٹر طلحہ فرحان صاحب، اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارے ساتھی ڈاکٹر طلحہ فرحان صاحب نے کہا ہے کہ میں ایک مفصل رپورٹ پیش کروں گی، تو آپ لوگ بالکل مت گھبرائیے، کیونکہ اب آپ لوگوں کو حاضرین سے زیادہ صابرین کہنے کا دل چاہ رہا ہے۔ جس صبر کے ساتھ آپ صبح سے بلکہ کل سے مقالے سن رہے ہیں، تو مجھے اس کا احساس ہے۔ میں بہت ہی مختصر رپورٹ انشاءاللہ پیش کروں گی۔ شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے زیر اہتمام 2 روزہ قومی سیمینار کا انعقاد 21-22 نومبر 2017 کو عمل میں آیا۔ سیمینار کا عنوان سائنس کے فروغ میں عربی زبان کا حصہ تھا۔ سیمینار 11 سیشنز پر مشتمل تھا۔ سیمینار کا افتتاحی اجلاس CPDUMT آڈیٹوریم میں منعقد ہوا۔ افتتاحی اجلاس کی صدارت شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب نے فرمائی۔ سیمینار کا آغاز قاری مرغوب الرحمن کی تلاوت سے ہوا۔ صدر شعبہ عربی ڈاکٹر سید علیم اشرف جائسی نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ اس کے بعد ایک سووینئر کا اجرا عمل میں آیا، جو شعبہ عربی کے طلباء کے سائنسی مقالات
اردو کے سائنسی مقالات کے عربی ترجمے پر مشتمل تھا۔ پروفیسر محسن عثمانی ندوی صاحب نے کہا کہ سائنس کی شروعات کلمے کے پہلے حصے سے ہوتی ہے، یعنی عبادت کے لائق صرف خدا کی ذات ہے، اس کے علاوہ باقی تمام کائنات تحقیق کا موضوع ہے۔ پروفیسر ثناء اللہ ندوی صاحب نے اپنے کلیدی خطبے میں کہا کہ مسلم سائنسدانوں پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن سائنس کی بہت سی شاخیں ایسی ہیں جن پر مسلم سائنسدانوں کے کارناموں کی طرف توجہ نہیں گئی۔ ایسی شاخوں پر آج دنیا یورپ کو اول مانتی ہے، ان میں سے ایک روبوٹکس بھی ہے۔ پروفیسر ثناء اللہ ندوی نے کہا کہ الجزری کی تقریباً 15 انتہائی اہم ایجادیں ملتی ہیں، ان میں پانی کی گھڑی، ہاتھی گھڑی، رقص کرنے والے روبوٹ شامل ہیں۔ انسان کے ہوا میں اڑنے کے تصور کے متعلق عمومی خیال یہ ہے کہ لیونارڈو ڈیونچی کی دین ہے، لیکن اس سے کافی عرصے قبل عباس بن فرناس نے اسی تصور کو پیش کیا تھا۔ واسکو ڈی گاما سے بہت پہلے ابن ماجد کی سیاحت پر ایک جامع تحریر ملتی ہے۔ شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب نے میراث گم کردہ کے عنوان سے اپنی تقریر میں کہا کہ مسلم سائنسدانوں نے جو کچھ میراث چھوڑی ہے وہ گم شدہ نہیں ہے بلکہ گم کردہ ہے۔ اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں شیخ الجامعہ نے کہا کہ سائنس کا ترجمہ عربی میں علم کیا گیا ہے۔ قرآن بار بار قرآنی آیات پر غور و فکر اور کائناتی آیات پر بھی غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ معزز حاضرین کرام، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ سیمینار 11 سیشنز پر مشتمل تھا، جن میں 70 مقالے پیش کیے گئے، ان میں متوازی سیشنز بھی شامل تھے۔ سب سے زیادہ خوشی اور حوصلہ بخش بات یہ تھی کہ اس موضوع پر ہمارے ریسرچ اسکالرز نے نہایت جوش اور خروش کا ثبوت دیا اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ البیرونی، ابن سینا، ابن الہیثم، ابن رشد، ابن الجزار، مریم الاسطرلابی، احمد ابن ماجد، عباس بن فرناس، الزہراوی، دکتور علی مصطفیٰ مشرفہ، الرازی، ابن البیطار، ابن حبل، یاقوت الحموی، جابر ابن حیان، الفارابی، سلیمان المہری، ابن الخطیب، ابن النفیس مقالہ نگاروں کی توجہ کا زیادہ مرکز بنے رہے۔ حاضرین کرام، ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ پروگرام کامیابی کے ساتھ اس کا اختتام ہو رہا ہے، لیکن یہ سیمینار آپ تمام کی توجہ اور تعاون کے بغیر بھی ناممکن تھا۔ آپ حضرات نے جس طرح ہماری دعوت پر لبیک کہا، سفر کی مشقتوں کو برداشت کیا، اپنے علمی اور تجربوں سے ہمیں اور ہمارے طلباء کو مستفید کیا، وہ آپ کی علم دوستی اور عربی زبان سے آپ کی محبت اور عقیدت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہم مستقبل میں بھی آپ سے اسی قسم کے علمی تعاون کی امید رکھتے ہیں۔ بڑی ناسپاسی ہوگی اگر ہم یہاں اپنے شعبے کے اساتذہ ڈاکٹر جاوید ندیم صاحب، ڈاکٹر شرف عالم، ڈاکٹر طلحہ فرحان، ڈاکٹر محمد رفیق، ڈاکٹر شاکر رضا، ڈاکٹر عبدالعلیم، ڈاکٹر محمد فضیل کا شکریہ ادا نہ کریں، جن کے تعاون اور دن رات کی محنت کے نتیجے میں ہم اس سیمینار کو کامیابی سے مکمل کر پائے۔ ہمارے ریسرچ اسکالرز، خاص طور پر شمس الحق، اور جو آپ لوگوں نے پاور پوائنٹس دیکھے جن میں کہ بہت ہی کریٹیو ٹچ دیا ہے جس کو کہ ہمارے ریسرچ اسکالرس نے، ان کے نام میں خاص طور پر لینا چاہتی ہوں ہیثم حسن، منیر کے، آصف زین العابدین، آصف لعیق، توقیر احمد، عتیق الرحمان، عبداللہ یاسین، اور ان کے علاوہ جن کے نام چھوٹ رہے ہیں میں ان سے معذرت چاہتی ہوں۔ اور ہمارے ایم اے کے طلباء، آپ تمام نے بہت ہی محنت کے ساتھ ہمارا تعاون کیا اور اس سیمینار کو کامیابی تک پہنچایا۔ اپنے شعبے کے ساتھ ہی دلیپ کمار اور اعجاز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جن کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اور سب سے آخر میں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو کہ شکریہ مجھے ادا تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے قائد ہیں، ہمارے رہبر ہیں، صدر شعبہ عربی، جن کی رہنمائی، جن کا توجہ اور جن کی توجہات ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں اور جن کے فکر کا اور سوچ کا یہ سیمینار ایک نتیجہ تھا۔ میں اس کو مختصر کرتے ہوئے اس سیمینار کی سفارشات پر آتی ہوں۔ 5 ہیں، بس ختم کرتی ہوں۔ یہ سیمینار مندرجہ ذیل سفارشات پیش کرتا ہے۔ نمبر 1، سائنس اور اس کے مختلف پہلوؤں سے متعلق ملک اور بیرون ملک کے مکتبات میں موجود مخطوطات کو تحقیق کا موضوع بنایا جائے۔ سائنسی موضوع نمبر 2، سائنسی موضوعات کے مختلف پہلوؤں کو علمی مذاکرات، سیمیناروں، کانفرنسوں اور چھوٹے بڑے علمی پروگراموں میں موضوع کے طور پر اختیار کیا جائے تاکہ یہ سلسلہ باقی رہے۔ عرب جامعات اور سائنسی تحقیقات سے متعلق عرب تنظیموں سے رابطے اور تعامل کو بڑھایا جائے۔
सेमिनारों और कॉन्फ्रेंसों में ये सिफारिश ख़ास तौर पर प्रोफेसर सनाउल्लाह नदवी की जानिब से है। सेमिनारों और कॉन्फ्रेंसों में हर मकाले के बाद 5 मिनट का वक्फ़ा मुलाहज़ात और सवालात और जवाबात के लिए मुख्तस किया जाए ताकि इल्मी मबाहिसों का सेहतमंद माहौल परवान चढ़े, इल्मी मबाहिसों का माहौल परवान चढ़े और तलबा की तरबियत भी हो सके। एक सिफारिश हमारे तलबा की जानिब से है कि सेमिनार में पेश किए गए मकालों को अरबी और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में शाये किया जाए। और एक और जो कि तमाम ही सेमिनार में हिस्सा लेने वाले और मकाला पेश करने वालों की सिफारिश है कि अपने क्लासरूम्स में अपने रिसर्च स्कॉलर्स के साथ इंटरेक्शन करते वक्त इल्मी सोच को, इल्मी फ़िक्र को और इल्मी ताउन को परवान चढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ इस अंदाज से छेड़ा था मैंने नगमे रंगी कि फरते शौक़ से झूमी है शाखे आशियाँ बरसों। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीना साहिबा, बहुत जामे और पुरमग़ज़ थी आपकी ये रिपोर्ट। बगैर किसी तबसरे के अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने मेहमान ख़ुसूसी जनाब प्रोफेसर मुस्तफ़ा शरीफ साहब से बसत खुलूस दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़िताब से हमारी समाअतों को महजूज़ करें। गज़ल गुफ्ती व दुर सुफ्ती बया व खुश बखां हाफिज़ के बर नज़्मे तु अफ़शानद फ़लक अक़दे सुरैया रा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल अकरमीन अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा बरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इल्मु हयातुल इस्लाम औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर ज़ी वक़ार प्रोफेसर शकील अहमद साहब, प्रो वाइस चांसलर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी, सदर शोबे अरबी प्रोफेसर सैयद अली मशीद जायसी साहब, इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर तलहा इरफान, मौजूद असातिज़ा, तलबा और मेहमानान ख़ुसूसी। अवलन मैं प्रोफेसर असलम परवेज़ साहब की खिदमत में तमामी शुरका की तरफ से हदीयत तशक्कुर पेश करता हूँ कि जिनकी हिम्मत अफजाई की वजह से ये सेमिनार मुनाक़िद हो सका। सानियन इसका सहरा डॉक्टर अली मशीद साहब और उनकी पूरी टीम को जाता है, जिनकी शबाना रोज़ मेहनत का ये मुज़ाहरा हो रहा है कि हम 2 दिन से माशाअल्लाह बहुत ही वक़ी मक़ाले सुनते आ रहे हैं। ये आजिज़ ने जिन आयत शरीफ़ा की तिलावत की है वह सब जानते हैं इसके माने, हत्ता कि हमारे यहाँ हैदराबाद में बच्चे की बिस्मिल्लाह उसी से होती है। 4 साल का होता है तो बच्चा इक़रा की तालीम दी जाती है। ये और बात है, इसके मानी असरार से वाकिफ़ नहीं होता। देखिए, मैं अपनी बात को और इन आयत की तर्जुमानी के लिए मैं मौजू के लिहाज से आइंस्टाइन के बयान का सहारा लेता हूँ। आइंस्टाइन कहता है कि साइंस विदाउट रिलीजन इज़ लेम, साइंस विदाउट रिलीजन इज़ लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज़ ब्लाइंड। पहली वही में साइंस की बात आ रही है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़िए अपने रब के नाम से। सबसे पहले बताया गया कि जो पढ़ना है पढ़ो, मगर रब के नाम से पढ़ो। रब के नाम के बग़ैर जो भी चीज़ होगी वो हलाकत खेज़ होगी। कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युब्दा बि बिस्मिल्लाह फ़हुवा अबतर अव वक्ता। जब रब के नाम से कोई चीज़ शुरू होती है
تو تائید الہی بھی اس میں شامل ہوتی. اور مومن کی فراست کے بارے میں تو ہے اتقوا فراست المومن. وقت کی تنگی کے پیش نظر صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں میں. امام راضی جو اس سیمینار کا مہر بنے رہے، اور دائرۃ المعارف کو اس بات کا اعزاز ہے کہ جو افکار آپ پیش کر رہے ہیں 150 سال پہلے دائرہ اس کو محسوس کر کے اصلی مراجع مصادر پورے یورپ سے جمع کر کے ہم تحقیق کا کام شروع کرے، اور ماشاءاللہ 300 کتابیں چھاپے ہم، جس میں حاوی کو بھی پہلی مرتبہ چھاپنے کا اعزاز دائرۃ المعارف کو جب 25 جلدوں میں ہے. ابھی بہت کچھ آنا ہے. جب تک کہ ہم مصادر اصلیہ تک نہیں پہنچیں گے یہ سائنسی انقلاب کمال کو نہیں پہنچے گا. ہم عربی اسکالر کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کو اپڈیٹ کریں کہ ہمارے اندر ہمارے کتابوں میں مخطوطات میں کیا علوم چھپے ہوئے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں. ابو بکر رازی جو کتاب اس کے حاوی کے مصنف ہے، ان کے سامنے تجویز پیش ہوئی کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ایک ہاسپٹل قائم کرے. گورنمنٹ کا ارادہ ہے کہ ایک ہاسپٹل قائم کرے، پبلک ہاسپٹل. تو آپ جو ہے اس کی جگہ کا تعین کیجئے کہ کہاں ہاسپٹل ہونا چاہیے. اور آج بھی کسی کمپنی کو اگر ہم اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس کا جاگرفیکل فیکٹر دیکھتے کہ اس کے روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کیسے ہیں، جاگرفیکل سچویشن کیسا ہے، کلائمیٹ کیسا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ حیدرآباد جیسے شہر میں پورے ورلڈ کے MNCs یہاں پر کیونکہ حیدرآباد ایسا ہے کہ جہاں کا کلائمیٹ اور یہاں کے لوگ معتدل، ماڈریٹ، موسم جیسا ماڈریٹ ہے، لوگ بھی بہت ماڈریٹ ہیں، تشدد سے ہم بہت عاری ہے، بہت دور ہیں. تو اسی لیے جب راضی سے پوچھا گیا کہ ہاسپٹل کہاں قائم کیا جائے، کسی کی پہنچ نہیں پہنچی، کسی کی دماغ میں نہیں گیا، مگر مومن کی فراست بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی برکت. راضی نے کہا ٹھیک ہے، ایک جانور کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کرو، شہر کے اہم جو ہے جگہوں پہ اس گوشت کے ٹکڑوں لٹکا دو، شہر کے اہم مراکز پہ یہ گوشت کے ٹکڑوں لٹکا دو، 1-2 دن رکھ دو، چھوڑ دو. اس کے بعد 2 دن کے بعد اس نے کہا کہ پھر وہ جمع کر لیں جو لٹکائے گئے مختلف شہروں سے گوشت کے ٹکڑے لا کے. تو بولے وہ ٹکڑا جس میں سڑان پیدا نہیں ہوئی، جو خراب نہیں ہوا، اس جگہ پہ ہاسپٹل قائم ہو سکے کیونکہ یہ پولیوشن فری ایریا ہے. یہاں چونکہ تلوث کم ہے، پولوشن نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر ہاسپٹل قائم ہونا چاہیے. یہ راضی کی خواب نظیر دیکھیے. ہمارے ہاں حیدرآباد میں پروفیسر مومن صاحب ہے، وہ میری تائید کریں گے. فراست مومن کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، ایک نابینا حکیم تھے یہاں پر بارکس میں، تو وہ اتنے متقی، اتنے پرہیزگار تھے کہ خواتین کا جب معاملہ ہوتا تو ہاتھ نہ لگاتے تھے. اب بھی ایسے لوگ شریف لوگ ہیں حیدرآباد میں، ہاتھ نہ لگاتے تھے. تو کہتے تھے کہ وہ خاتون کو ڈوری باندھ دینا، میں ڈوری سے دیکھوں گا نفس. تو وہ خاتون کی وہ ہاتھ میں ڈوری باندھتے تھے اور ان کو وہ ہدیت ڈوری تو بولتے تھے کہ اچھا یہ ہے اختلاج ہے، ایسا ہے، ایسا، پوری کیفیت بولتے تھے، دوا دیتے. ایک دن کیا ہوا، مسخروں کا ٹولہ، بولے حکیم صاحب تو نابینا ہے، ان کو آزمائیں گے. بھینس کو لے کے آئے، بھینس کو لا کے ڈوری بند کیے، اب دے دیے. حکیم صاحب ایک خاتون آئی ہے، بہت بے چین ہے. بولے کمبخت، یہ تو بھینس ہے. بولے یہ فراست ہے ایمان والوں کی. اسی لیے کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق. اور پھر سنیے، بات بہت لمبی ہے، طویل ہے، وقت بہت کم ہے. دیکھیے، قرآن کا ایک اصل موضوع ہے اور ہم اس پہ PhD بھی کرائے، محذوفات قرآن. یہ محذوفات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑے بڑے علماء مفسرین کے قدم ڈگمگا گئے تفسیروں میں. یہاں پر بھی جو پہلی جو وہی ہے محذوفات سے بھرپور ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، کل شیء محذوف ہے، کل شیء محذوف ہے، مفعول ہے. اور پھر خلق الانسان من علق، یہ اتناب کی مثال ہے کہ اتناب میں کیا عام کے بعد خاص کا ذکر آتا ہے. تو اتناب ہے خلق الانسان، تکریم، انسان چونکہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو اسی لیے انسان کی کرامت کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا اس کا الگ سے ذکر کیا. حالانکہ اس اقرا بسم ربک الذی خلق میں تمام چیزیں آگے، انسان و جن سب آگے، مگر انسان کا ذکر الگ آیا. تو معتزلی نے کہا کہ بھئی انسان، یہ قرآن میں تو غلط ہے تھیوری. کیا غلط ہے بھئی؟ نہیں، انسان کو کلاٹڈ بلڈ سے پیدا کیا، غلط ہے.
پھر کیسا؟ نہیں سیمن سے پیدا ہوا بلڈ سے پیدا ہوا. ہاں یہیں رک جاؤ. یفسروا بعضها بعضا، قرآن کا ایک اصول ہے کہ ایک جگہ اس کا اجمال ہوتا پھر اسی کی بعد کا تفصیل رہتی ہے. سورہ حج میں ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة. یہاں اس کی تفصیل آ رہی ہے. یہ اس کا سیکنڈ اسٹیج بلکہ تھرڈ اسٹیج ہے. الگ سے پیدا کیے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان الگ سے پیدا نہ، الگ سے پہلے ایک اور اسٹیج ہے نطفے کا، اس کا ذکر سورہ حج میں اور سورہ مومنین میں ہے. تو محذوفات کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور قرآن کی تفسیر کرتے وقت پورے قرآن کا احاطہ جب تک کہ نہ کیا جائے، کیونکہ قرآن بہت ہی فصیح و بلیغ ہے. جیسے پرسن کہا الامر الخلق والامر الہ الخلق والامر، پورا ایجاز آگا، پوری کائنات اس میں سمجھ گئے. یہ قرآن کی ایجاز ہے. اور اب میں جو آیت بولا وہ اتناب ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک کہ ہم ایک آیت کا ایک کلمے کا اگر ہم ترجمہ کرنا ہے تو پوری قرآن کا جائزہ لینا ضروری ہے. میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میری مخاطبت نوجوانوں سے، علماء سے، اسکالر سے. آئیے میں یہی مسئلے کو اٹھایا تھا لاسٹ ٹائم دلی کے سیمینار میں. تو ایک صاحب مجھے اعتراض کرے اور بولے کہ اس کا حوالہ کیا ہے. آج میں حوالہ لے کر آیا ہوں. یہاں موجود تو نہیں ہے. نہیں شکر ہے. آپ پہنچا دیں گے دلی والے. دیکھیے سورہ ضحیٰ ایک ایسی صورت ہے جس سے پتہ جاتا ہے کہ مترجم کی فکر کیسی ہے. جب یہ آیت پہ آتے ہیں اور میں پہلی مرتبہ جب کوئی تفسیر میرے ہاتھ میں آتے میں کچھ نہیں دیکھتا، میں سورہ ضحیٰ کی اس آیت کو دیکھتا ہوں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. میں کیا بول رہے ہوں؟ یہاں ان کی فکر معلوم ہوتی، ان کا انداز معلوم ہوتا، ان کی گہرائی سے معلوم ہوتی. تو اب میں زیادہ تفصیل میں جا رہا ہوں. علامہ اندلسی بحر المحیط ابو حیان اندلسی کی تفسیر میں ہے کہ یہاں مراد یہ بولے ایک میں رات میں سو رہا تھا کہ اس کا ترجمہ کیسا ہونا چاہیے. کیوں کہ نبی کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری ہے. علامہ کا علم بلم تکن تعلم ہے. معاذ اللہ صاحب کو ما غوا شان ہے. اب یہ ترجمہ میں کیا کروں؟ کیونکہ لوگ تو کہہ دیے کہ نعوذ باللہ ہم نے جب آپ کو گمراہ پایا، راستے سے ہٹاوا پایا، کیا کیا نہیں کرے. مگر علامہ ابو حیان اندلسی یہ سوچتے ہوئے سو گئے. خواب میں کیا آیا کہ تم کو یاد نہیں ہے خیال الہام و الہام، اور الہام ہوتا بھی ہے کہ اصل میں آیت کا مطلب یہ ہو سکتا ہے وَوَجَدَ رَحْتَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ بِكَ وَوَجَدَ قَوْمَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ بِكَ. کیونکہ قرآن میں ہے کہ فَاسْأَلُوا الْقَرْيَةَ، گاؤں سے نہیں پوچھتے، دیواروں سے نہیں پوچھتے، بلکہ وہاں اہل محذوف ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْقَرْيَةِ، گاؤں والوں سے پوچھو. تو مجھے یقین آ گیا صبح اٹھ کے میں تفسیر لی تھی اس کی کہ یہ تفسیر میں ضالن سے مراد وہ ضالن ہی ہے، کیونکہ ضالن قرآن مجید میں 165 مرتبہ آیا ہے، 165، اور ہر جگہ اس کے معنی الگ الگ ہے. تو اسی لیے ضالن کا ترجمہ جب کرنے بیٹھے تو یہ بھی تو دیکھو کہ سورہ نجم کی نمبر 2 آیت کیا ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب کبھی گمراہ نہیں ہوئے. اور صاحب کے اس کو کہتے ہیں جو تمہارے ساتھ رہتے. صاحبہ یصاحب، صاحب بولتے کمپینین کو بولتے، کمپینین بولتے رسول تمہارے ساتھ ہے. یہ تمہارے ساتھ والے جو ہے کبھی گمراہ نہیں ہوئے، قرآن سورہ نجم میں کرا. پھر سورہ یوسف میں جو ہے قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. ابا جان بولے یوسف کی مجھے بو آ رہی ہے. جب قمیص لے کے آ رہے تھے بھائی تو بولے مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے. تو بولے قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. ابا جان یوسف کی محبت میں اب بھی سرگرداں ہیں، وہ تو کبھی کے مر گئے. تو یہ بھی ترجمہ سامنے رکھیے. اور آخر میں ایک آیت ہے کفار کہتے قالوا اینا، اب یہ بہت اہم آیت ہے، اینا ضللنا فی الارض، جب ہم مر کے فنا ہو جائیں گے، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، اینا لفی خلق جدید، کیا ہم دوبارہ اٹھیں گے. یہ تمام کلمات کو سامنے رکھ کے اب پڑھیے وَوَجَدَكَ ضَالًّا. میں نے آسلم اللہ کی محبت میں ایسے مستغرق تھے، ایسے سرگرداں تھے. اسی لیے امام رازی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَوَجَدَكَ محباً عاطفاً محباً عاشقاً مفرطاً للمحبوب لحبہ لعشقہ. تو کیا کرے پھر فوجد فہداکا
فہداک الی وصل المحبوب حتی کنت فی قاب قوسین او ادنا، فی منزلی قاب قوسین او ادنا۔ آپ ہمیشہ اللہ کی یاد میں غرق رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معراج کے ذریعے قاب قوسین پہ ملاقات کا شرف بخشا۔ یہ ہے ذالن کے معنی ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ محذوفات کا لحاظ رکھتے ہوئے تفسیر کرنا چاہیے، یہ ایک اہم نقطہ ہے مفسرین کے لیے۔ اب میں دوسری بات پہ آتا ہوں کہ جہاں تک کہ بات سیمانٹک کی بات بھی کل ہمارے پروفیسر اقبال صاحب نے کہا کہ میرا جو پیپر ہے خاص طور پر وہ ٹرانسلیشن ہے، یہ میرا فیلڈ ہے، تو میں اکثر جو ہے طلباء کو دیکھتے رہتا ہوں کہ یہ لفظ ایک رہتا، معنی ایک رہتا۔ دیکھیے کہ لفظ ہے، سمپل معنی دے رہا ہوں آپ کو، مطلب پلانٹ کے معنی ہے ایک فیکٹری میں ایک بہت بڑا پلانٹ ہے، گروپ آف مشنریز یا بہت بڑی جو ہے مشنری ہے تو اس کے پلانٹ کہتے ہیں۔ ایک پلانٹ ہے جھاڑ کو بھی کہتے ہیں، ایک پلانٹ کہتے ہیں پیڑ کو کہتے ہیں، یہ سب تو پلانٹ کے معنی ہے۔ اور پلانٹ اتفاق سے ورب بھی ہے اور نون بھی ہے، یہ مشکل ہے۔ تو ایک سینٹنس ایسا آیا کہ دا نیو پلانٹ ہیز بین ایریکٹیڈ ان دا فیکٹری، تو اسٹوڈنٹ لکھے کہ تم تنصیب شجرۃ جدیدۃ فی الشریکہ، تم تنصیب شجرتی، حالانکہ وہاں فیکٹری میں ایک نیا پلانٹ کو ایریکٹ کیا گیا ہے۔ طالب علم کہا ایک نیا جھاڑ لگایا گیا ہے فیکٹری کے اندر۔ اب بتائیے کہاں سے چلے گا بات، کہاں سے بات کہاں چلے گئی؟ تو اسی لیے وہ جو سیمانٹک ہے، وہ جو سیمانٹزم ہے، دلالہ یہ ہے، دلالہ کیا کہتا ہے کہ فیکٹری میں جھاڑ کی تنصیب کا معنی کیا ہے؟ دلالت کہتی ہے کہ فیکٹری میں تو پلانٹ ہونا چاہیے، پلانٹ کا مطلب بڑا مشین ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ کو چاہیے کہ علم دلالہ جب 5-6 الفاظ رہتے ہیں ایک معنی، تو اس کا انتخاب کون کرتا ہے؟ سیمانٹک کرتا ہے۔ اور ایک مثال سن لیجئے، میرے پاس ڈاکومنٹ آیا، باہر ڈاکومنٹ آیا، بولے شریف صاحب دیکھیے باہر سے ریجیکٹ ہو گیا کیا کہ اصابت ہو الجروح البلیغہ فی حاجت المرور، تو ترجمہ ہوا ہی سسٹین ایلوکوینٹ انجوریز، دا پرسن ہو واز پاسنگ ہی ریسیوڈ ایلوکوینٹ انجوریز۔ انجوری ایلوکوینٹ ہوتی ہے، یہاں اصل میں ہی ریسیوڈ سسٹین سیریس انجوریز تھی۔ بلیغ کا مطلب چونکہ بلاغت میں یہ معنی بھی ہے، بلیغ کے معنی ایلوکوینٹ بھی ہے، مگر یہاں پر کیا ہے، مختصر حال کیا ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر سنٹینس کے لحاظ سے، سیاق سباق کے لحاظ سے یہاں پر بلاغت کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ فصاحت کا ذکر ہے۔ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا، وہاں بلاغت کیسی، فصاحت کیسی بھائی؟ تو عرض کرنا یہ ہے کہ یہ چیزوں کا لحاظ ترجمے کے وقت کرنا چاہیے۔ اور پھر ڈاکٹر حمید اللہ کے حوالے سے باتیں تو بہت کرنی ہے، مگر آپ کو میں خالی فکر دے رہا ہوں، خالی ٹپ دے رہا ہوں، آپ اس کو الیبوریٹ کیجیے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ واحد انڈین اسکالر ہے جس کا قرآن کا ترجمہ فرانسیسی میں حرمین شریف میں رکھا ہوا ہے، اور اسی ترجمے کو پڑھ کئی لوگ فرانس کے اسلام قبول کرے، اور وہ 15 زبان کے ماہر تھے۔ ڈاکٹر حمید اللہ 15 زبان کے ماہر تھے، پروفیسر آف لا تھے۔ تو ان کے ایک بھانجے ہیں امریکہ میں رہتے، ڈاکٹر عطا اللہ، میں راوی میں ہوں اس کا، اور اس میں کوئی روایت نہیں، اختلاف بھی نہیں ہے۔ جب عطا اللہ صاحب ان کے بھتیجے گفتگو کے دوران مداخلت کرے، انجینئر، ٹاپ کا انجینئر، انگلش بولنے والا زبردست فراٹے کی انگلش بولتا، چپٹ تو جاہل ہے، تیرے کو عربی آتی نہیں آتی، تو جاہل ہے چپٹ۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو عربی آتی وہ عالم ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ تو علوم پڑھا، تو اوریجنل سورس تک گیا، تو سیکنڈری سورس سے پڑھ کے تو کہہ رہا تیرے کو عربی آتی، تو چپٹ جا۔ تو انہوں بولے چاچا جان جو مجھے ڈانٹے نا، تو جاہل ہے، ہمیشہ کان میں گھومتے رہتا۔ اس دن سے میں چچا کے ساتھ کبھی گفتگو نہیں کرا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آئنسٹائن کے ایک ورژن میں ایک اور اضافہ ہے کہ وداؤٹ یعنی سائنس وداؤٹ عربک از انکمپلیٹ۔ جب تک کہ ہم عربی کے علوم کو نہیں پہنچے، جب تک کہ عربی نہ جانے، اور ہم اتھارٹی اپنے آپ کو نہیں کر سکتے۔ آخری بات، ڈاکٹر حمید اللہ کے حوالے سے ان سے ملاقات تھی۔ شاہ فیصل کے معالج تھے، بہت مشہور ہیں، سمجھ گئے ہوں گے، موریس بکالے۔ یہ فرانسیسی تھے اور گینیکولوجسٹ تھے۔ شاہ فیصل کے یہ فیملی ڈاکٹر تھے۔ شاہ فیصل ایک مرتبہ مشورہ دیے کہ وائی ڈونٹ یو ریڈ قرآن؟ وہ عالم تھے فرانس کے اور بائبل پڑھے ہوئے تھے۔ وائی ڈونٹ یو گو تھرو قرآن ایٹ لیسٹ ونس؟ ٹھیک ہے بول کے پڑھنا شروع کرے۔ پھر چند مہینوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی۔ واٹ اباؤٹ واٹ ہیپن؟ ہیو یو گون تھرو دا قرآن؟ یس، میں پڑھ تو لیا
but I did not find any new thing, just like Bible, इसमें भी रूटीन खिज़ा है. हाँ बोले हो तो एक काम करो, आप कैसे पढ़े? फ्रेंच में? नहीं, आप एक काम करो, कुरान को अरबी में पढ़ो, कुरान को अरबी में पढ़ो. तब मौरिस बिकाले गए अजहर में जाके बाज़ाब्ता अरबी सीखने के बाद जब कुरान पढ़े तो वो थे माहिर गायनेकोलॉजिस्ट थे, एम्ब्रियोलॉजी के माहिर थे. जब कुरान की अरबी समझ गए कुरान पढ़े तो उसमें लिखे हुआ है पहले नुतफ़ा है, फिर अलक़ है, फिर मुज़ग़ा है, फिर इज़ाम है. तो बोले ये तो हम तो 20th सेंचुरी में बाज़ाब्ता तजुर्बे करके लेबॉर्ट्रीज़ के सहारे अब ये बोल सक रहे हैं, और 1400 साल पहले कुरान कैसी कंसाइज फॉर्म में बता दिया कि मरहले जो जनीन अपने माँ के पेट में जन्म गुजरता है मरहल से, कुरान बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट आज की फाइंडिंग से मुताबिक है. तो वो पढ़ के ही इम्ब्रेस इस्लाम कि ये कलाम अल्लाह का नहीं होता, ये कलाम नाउज़ुबिल्लाह, ये कलाम इंसान का नहीं होता, ये कलाम हुजूर का नहीं होता, ये कलाम अल्लाह का है. कलाम की हक़ानियत पहचान के और वो ईमान ला लिए. ईमान ला का मतलब ये हमारे इस्लाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, मगर उनकी दुनिया बन गई. उसके बाद देखिए हम भी बाई चांस मुसलमान है, अब्दुल्ला के घर में पैदा हुए, नाम अब्दुर्रहमान, खलास. मगर क्या करें, मौरिस बिकाली क्या करे, फौरी किताब लिखे, और ये किताब का इत्तेफाक से माशाअल्लाह मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा हो चुका. कुरान बाइबल एंड साइंस, कुरान बाइबल एंड साइंस हर तालिब इल्म पढ़ना चाहिए. आज के सेमिनार के हवाले से कम ये किताब तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिन इंकशाफात का जो इजहार किया है बहुत ही मारिफत ला रहा है, और आपकी दावत में, आपकी तबलीग में बहुत मोमिन और मुआविद है. और मैं थोड़ा थोड़ा अख्तलाफ करते हुए कि हमको साइंस के ऊपर तरकीज़ की ज़रूरत नहीं है, माजरतन मैं अर्ज़ करता हूँ. एक ज़माना था कि अरबों को चैलेंज था अदबियत का कि अगर तुम में से कोई है तो ला लो कुरान जैसे चैलेंज. वो अदबी चैलेंज स्टिल अनमेट, अभी भी वो चैलेंज अरबों को था. उनकी ज़बान और उनका उठना बैठना हर चीज़ उनको शेर में कहते थे. जब वो कुरान की एक सूरत न ला सके तो हम क्या ला सकेंगे? तो ये तो कुरान का अदबी मोजिज़ा साबित हो चुका. अब तो इस दौर में कुरान का साइंसी मोजिज़ा बहुत अहम है. बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी का बहुत पहले जिक्र है, गाढ़ पार्टिकल का पहले जिक्र है. और आपको मालूम खलकनाकुम अज़वाजा से दुनिया वाकई में थी, समझते थे कि मर्द आदमी दोनों मेल फीमेल है, बस इंटीमेट एंड इंटीमेट दोनों में, हर चीज़ में अल्लाह ताला पेड़ व खलकनाकुम अज़वाजा, हमने हर चीज़ को पेड़ पे पता क्या, हत्ता के आइटम में भी नेगेटिव पॉजिटिव है, और नेगेटिव पॉजिटिव है बल्कि ये रोशनी है. अगर आप दोनों वायरिंग मिला दिए रेड तो अंधेरा होता, मिला दिए प्लस माइनस अंधेरा होता. तो यूरोप में आजकल प्लस की बात हो रही, अनकरीब देखेंगे जिसको जो हमको डार्क एज करे ये खुद डार्क एज में जाने वाले हैं, क्योंकि बात प्लस की हुई, वहाँ माइनस की हो रही. जबकि कुरान का मंशा है कि माइनस प्लस होना, प्लस माइनस होना, तो दुनिया आगे बढ़ती, तरक्की होती. तो अर्ज़ करना ये है कि 20th सेंचुरी में जो साइंसी इनकलाब आया, इसके पहले दुनिया नावाकिफ थी. आपको मालूम है गैलीलियो से पहले कुरान पहले से इसमें इशारे दिया था. स्पेस के बारे में सूरह यासीन कहते हैं कुरान का दिल है, और रोज़ पढ़ते हैं हम तबरुकन के लिए कुरान का दिल है. मगर क्यों है? उसके कंटेंट, उसके मौज़ूआत ऐसे हैं. कुरान के अंदर आप क्या बात कर रहे हैं? वो सूरज चल रहा, वो चांद चल रहा, वो तारे चल रहे हैं. हवला क्या सूरज चांद क्या, कुल्लुन फी फलक यस्बहुन, कुल्लुन हर चीज़ जो स्पेस में है इन फ्लोटिंग कंडीशन. एक ही आयत में पूरा राज खोल दिया कुरान. इसीलिए कुरान ने मजीद का दिल है यासीन, कुल्लुन फी फलक यस्बहुन. व्हाट टू टॉक अबाउट सन एंड मून, एवरीथिंग इन स्पेस इज फ्लोटिंग. जो गैलेक्सी के एक पार्ट को हम नहीं पढ़ सके, एक गैलेक्सी हम कांकर नहीं कर सके, ऐसे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है. जिस जमीन पे हम रहते हैं ऐसे 300 मिलियन अर्थ है. इसीलिए कुरान में कहा गया यसअलूनका अनिल अहिल्ला, आपसे पूछते हैं चांदों के बारे में. चांदा क्या है? पता नहीं कौन सी में क्या चांद है. यसअलूनका अनिल अहिल्ला. तो ये कुरान का मिजाज है कि आपको फ़िक्र देता है. अफला ताक़िलून, अफला यतफ़क्करून, अफला यालमून. ये कि आप इसमें गौर व फ़िक्र कीजिए. गौर व फ़िक्र के बग़ैर आप पर कुरान के असरार नहीं खुलते. मछली है समंदर में, मगर समंदर भी कह रहा है कि मेरे अंदर हीरे जवाहरात है. तो हम भी गए मद्रास में, जाके देखे पे हीरे जवाहरात है. ये नौकरी करते बैठे काम घंटों जाके कुछ हीरे चुन लेंगे,
کچھ یا خود چنیں گے لکھپتی بن جائیں گے. ہم گئے ساحل پہ, تیرنا تو آتا نہ تھا, وہاں گئے تو کیا مردار مچھیاں کچھ سیپیاں ملے کے آگے بولے سمندر جھوٹا ہے, یاقوت ہے وہاں جواہر لعالی, کچھ بھی نہیں. سمندر بولا شریف صاحب جھوٹے ہم جھوٹے آپ ہیں, آپ کی کوشش کمزور ہے, یہاں چاہیے غواصی. ہیرے جواہرات ایسے نہیں ملتے, غواصوں کو ملتے. اندر آئیے باٹم میں تو میں ہیرے بھی دیتا ہوں, جواہرات بھی دیتا ہوں. قرآن کا یہ اعلان ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِیضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِیبُ سُودٌ. کبھی غور کرے آپ, یہ جیولوجی کی آیت ہے. پہاڑوں کو دیکھتے ہم, کالے ہیں پیلے ہیں, انجوائے کرتے. جی نہیں, یہ رنگ بتا رہے ہیں کہ اس کے نیچے کیا ہے. یہ دیگ ہے, دیگ کے اوپر ڈھکن رکھ کے بتا دیے کہ اندر کیا ہے. اسی لیے بولے کہ اندر یہ چیزیں عوام کو نہیں ملتی, لہذا ڈھانپ کے ہم رکھے. تم پڑھو اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق, تاکہ تم اس کو ڈسکور کر سکے. کلر بتا رہے ہیں کہ اس کے نیچے کیا ہے. کالا رنگ ہے پتھر کا تو اس کے نیچے کیا ہے, پیٹرول ہو سکتا, پیلا ہے تو ہو سکتا اس کے اندر گولڈ ہوں گا, نیلا ہے تو ہو سکتا اس کے اندر موتیاں ہوں گے. یہ کلر پہاڑ کے بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر کچھ چیز مخفی رکھ دی گئی ہے. کلر از انڈیکیٹ سم تھنگ ان سائڈ دا جبال. بتائیے ہم جیولوجسٹ میں آج تک فنڈنگ کریں, ہماری کون سی یونیورسٹی ہے جہاں پر جیولوجی میں اتنی ڈیپ ریسرچ کر کے. میں ایک جیولوجی پر سے بتایا, ارے یہ آیت قرآن میں ہے, جیولوجیکل ڈین ہے وہ ڈین مسلمان, یہ بھی آیت ہے. ارے ایسا بھی ہے کیا اس طرح سے. تو بہرحال چونکہ مہمان کو شاید جانا بھی ہے, سفر ہے. جی میں معذرت میں کہتا ہوں, اور باتیں تو بہت ہے, آپ کی سما خراشی کا میں معافی چاہتا ہوں. شکر گزار ہوں کہ شعبہ عربی نے مجھے اس کا یہاں پر حاضر کا موقع دیا. پھر انشاءاللہ کبھی تفصیل ملاقات ہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان لوگوں کو جانا ہے نا فلائٹ پہ, جلدی اب ان کو بلا لیجیے حسن صاحب کو بس, اور اسی پر اتفاق کر دیے اتفاق وغیرہ. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر مصطفیٰ شریف صاحب, بہت معلومات افزا خطاب تھا آپ کا. اب بغیر کسی تاخیر کے میں شعبہ عربی دلی یونیورسٹی سے تشریف لائے ہمارے مہمان مکرم پروفیسر حسنین اختر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات و خیالات کا اظہار کریں. جناب صدر ڈاکٹر شکیل احمد صاحب, جناب پروفیسر جائسی صاحب, خواتین حضرات, حالانکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور ہم لوگوں کی فلائٹ بھی ہے, ہم لوگوں کو جانا بھی ہے, تو اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. چند باتیں عرض کروں گا صرف ایک رسمی طور پر. سیمینار کا موضوع بہت ہی اہم موضوع تھا. یہ کوئی ایک رسمی بات نہیں بلکہ حقیقت ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس موضوع پر گفتگو وقت کی ضرورت ہے, تاکہ ہماری نئی نسل جو ہے ہمارے اسلاف کے کارناموں سے ان کے جو ہمارا درخشاں ماضی ہے اس سے روشناس ہو سکے. اور یہ بہت اہم موضوع ہے اس لحاظ سے چونکہ جو وقت جو آج کل دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے, اور امت مسلمہ جس طرح سو رہی ہے, ہم کتنا ہی کہتے رہے ہیں کہ صاحب قرآن میں یہ ہے, قرآن میں یہ ہے. ہم برسوں سے, سینکڑوں برس سے کہہ رہے ہیں یہ بات, کوئی نئی بات نہیں ہے. قرآن میں یہ ہے, قرآن میں سب کچھ ہے, حقیقت میں ہے. مگر سوال یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کتنا کرتے ہیں. آج صبح بھی میں نے یہ بات کہی تھی, اب پھر دوہرا رہا ہوں کہ ہمارے مدارس جو ہیں وہ یہ رازی, یہ جابر بن حیان, یہ ابن سینا, یہ فارابی, یہ ابن رشد, ان کو سب کو ہمارے مدارس نے پیدا کیا تھا. سوال یہ ہے کہ آج ہمارے مدارس صرف اور صرف عربی کے طالب علم کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے مدارس ایسے اسٹوڈنٹس کو کیوں نہیں پیدا کر رہے کہ جو کہ سائنس میں بھی جائیں, جو انجینئرنگ میں بھی جائیں, جو میڈیکل میں بھی جائیں؟ ہم صرف باتیں کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں, اپنی کمزوری کو سمجھیں, اپنی جو ہمارے ہاں جو ہم نے بھول کی ہے اس کو سمجھیں. دنیا بہت آگے جا چکی ہے, ہم بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے ہیں, اور اسی لیے
شاید نہیں بلکہ حقیقت میں ہم اسی لیے، میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، پٹ رہے ہیں. دنیا بھر میں ہم ہر طرف پٹ رہے ہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ہم مار نہ کھا رہے ہوں. صرف اسی لیے کہ ہم علم کی حیثیت کو، علم کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں رہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں، اور ہم صرف باتیں کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. باتیں ہی باتیں ہیں اور کچھ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اس اختصار میں بھی طول ماجرا تھا بہت. اب میں شعبہ عربی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر جناب بغیر تمہید کے چند جملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، آپ لوگ نہیں اس میں، اس 2 روزہ سیمینار، مفید سیمینار کی کامیابی کا سبب سیمینار کے ڈائریکٹر و کنوینر اور آپ سب کی پرخلوص کوششیں ہیں. ہم سب لوگ اجتماعی طور پر آپ کے سراپا سپاس ہیں، اور میں عرض کروں کہ ہمارا فرض کفایہ تو مصطفیٰ شریف صاحب نے کر دیا، اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. مگر بہرحال عزیز و محترم ڈاکٹر سید علیم اشرف جائسی صاحب تصوف کے خانوادے سے متعلق ہیں، اس لیے اخلاص اور اخلاق ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے. طلباء اور ریسرچ اسکالر کے بعض مقالات میں نے سنے، مجھے بہت مفید و محنت سے لکھے گئے ہیں، اور عزیزان گرامی طالب علموں سے وہ ہے کہ آپ لوگوں سے ہماری مستقبل کی توقعات وابستہ ہیں. محنت اور اخلاص عمل سے آپ اپنی مادی اور اخروی زندگی میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ میں کم از کم میں اپنے کو کہہ سکتا ہوں کہ میں زندگی کی شام میں داخل ہو چکا ہوں، مگر آپ کے سروں پر ابھی سورج طلوع ہو رہا ہے. میرے ایک ہموطن شاعر ہیں 20ویں صدی کے، عربی کے، لکھنؤ میں، ان کا چند اشعار ہیں، وہ آپ لوگوں کے لیے ہیں کہ الا یا طالبی کنزل کمالی اقل النوم فی دہم اللیالی وخوضوا فی بحار الفکر خوضا لکی تستخرجوا منها العالی ومہما اشکلت شبہ علیکم فلا تستنکفون من السؤال ولا تؤذوا معلمکم بقول ولا تخفوا محاسنہ بحالی. اور یہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ کا یہ حال ہو جائے گا تو آپ ہمارے جو عزیز ہیں ثناء اللہ صاحب کی طرح ہو جائیں گے، جو یہ کہتے ہیں بجا طور پہ، ہو سکتا ہے نہ کہتے ہوں، کہ ففقت علی کثیر من شیوخ ولم اک بالغا حد الرجال. اور ایک چیز اور آپ سے آخری بات کہہ دوں کہ علم حاصل کریے، خوب کریے علم، اور معاف کیجیے گا اس کو ہضم کریے. اس لیے کہ ایک لکھنؤ کا ایک اور شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ اتنا جینا آسان نہ مرنا مشکل، جتنا کہ ہے فکر کا نکھرنا مشکل. اف علم و خونخوار غذا ہے جس کا کھانا آسان ہے ہضم کرنا مشکل. تو ہم میں سے جو ہضم کر لیتا ہے وہ اس کے پاس آتا ہے. شکریہ بہت بہت. بڑا ہنر ہے سلیقے سے بات کہنا بھی، فضا کے بعد ہی اتمام حجتوں کا ہوا. بہت بہت شکریہ سر. اب میں اس اختتامی اجلاس کے صدر عالی جناب ڈاکٹر شکیل احمد صاحب سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے صدارتی کلمات سے اس محفل کو رونق بخشیں، اس شعر کے ساتھ کہ شرط ہے اس کا مخاطب ہونا، نثر بھی شعر کا آہنگ لگے. السلام علیکم. کیونکہ ٹائم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بہت شارٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ کچھ لوگوں کو دلی جانا ہے. ایک تو میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں ڈپارٹمنٹ آف عربک، جس طریقے کا چین کیا انہوں نے ٹاپک کا، جو بالکل اس ٹائم پہ ضرورت ہے ایسی چیزوں کی. تو یہ ٹاپک بہت ہٹ کے تھا اور بہت اچھا لگا. جس طریقے سے فیڈ بیک ملا ہے بہت ہی بڑھیا یہ سیمینار. کیونکہ ایک بات میں کہوں کہ جب انجام پہ پہنچ رہا ہے اور ہمیں پروفیسر شریف صاحب کو سننے کو مل رہا ہے، ایسا لگ رہا سنتے رہیے. تو اس پورے 2 دن میں جتنی چیزیں اچھی ہوئی ہوں گی، اور ٹائم ٹو ٹائم وائس چانسلر صاحب نے جس طریقے سے میرے ساتھ ڈسکشن کیا، انہوں نے بہت تعریف کری ہے کہ یہ سیمینار بہت اچھا رہا اس 2 دن کا. دیکھیے میرا جو واسطہ رہا ہے عربک کے ساتھ، ایک تو جب ماں نے قرآن شریف پڑھایا، ایک وہ واسطہ رہا. دوسرا جب ہم ایک اسٹیج پہ تھے، حسنین صاحب کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں، اختر صاحب، ہم ساتھ میں گوہر ہال میں کھانا کھاتے تھے، یہ عربک کے اسکالر تھے، ایک وہ واسطہ رہا، ہم ساتھ رہتے تھے دلی یونیورسٹی میں. تیسرا ایک واسطہ جو حیدرآباد میں آنے کا موقع ملا ہے. اب کہیے بڑھاپا ہے ہمارا جو ڈیپوٹیشن پہ ہم دلی سے آئیں، جو دکنی ہے یہاں پہ، کیونکہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جو دکنی ہے، اردو حیدرآباد کی جو لینگویج ہے، ان میں جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے اگر یہاں کی لینگویجز کا لیا جائے تو تیلگو ہے، مراٹھی ہے، کناڈا ہے. اگر باہر کی زبانوں کو لیا جائے تو عربک ٹاپ پہ ہے، ٹرکش ہے، اور ڈیفینیٹلی پرشین بھی ہے. تو جس طریقے سے سننے میں مزہ آ رہا تھا شریف صاحب کو، تو عربک کا کتنا بڑا رول رہا ہے.
تو یہ سب سے امپورٹنٹ ایک بات یہ رہی کہ ایک تو جو ٹاپک کا چین کیا گیا، دوسرا حیدرآباد میں کیا گیا. یہ عربک لینگویج کا بہت بڑا، عربک لینگویج کا کنٹریبیوشن جو میڈم نے رپورٹ پریزنٹ کری تھی، جن لوگوں کا نام لیا، سب سے بڑا کنٹریبیوشن اگر کرا جائے اربس کا جو کنٹریبیوشن آج سائنس میں، ڈیفینیٹلی عربک لینگویج کا ان کا کنٹریبیوشن. اور وہ آسٹرونومی میں باقی ساری چیزیں، میتھمیٹکس چھوڑ دیجئے، الجبرا، ٹیگنومیٹری اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دیجئے، آپ میڈیسن چھوڑ دیجئے، کہ ہمیں عربس نے جو چیز دی سائنس میں وہ یہ دیا کہ ہم اپنے قبلے کا کس ڈائریکشن میں ہمیں نماز کو پڑھنا ہے، اس کو کیسے بوجھ سکتے ہیں. اور میں لاسٹ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے حسنین اختر نے جو بات کہی ہے، مدارس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. ہٹ کے ہمیں کام کرنا ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور بہت بڑھیا بات کہی ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہٹ کے بات کرنی ہے. کیوں ہم سائنٹسٹ، میتھمیٹیشین، کیوں یہ ساری چیزوں میں پیچھے آگے بڑھ کے کرنا ہے. مجھے پوری یہ ساری چیزیں جس طریقے سے ہوا ہے، مبارکباد ڈیفینیٹلی لیڈر کو جاتا ہے، ان کی ٹیم کو جاتا ہے. حسن جیسی صاحب جو ہیں بہت ہی میٹیکولس آدمی ہے، جس طریقے سے انہوں نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے اس کا کہا، فائنینس کا ارینج کرا اور ساری چیزوں کو ارینج کرا. جیسی صاحب بہت اچھا سیمینار رہا ہے اور یہ ساری اس سے آپ قابل تعریف ہیں. آپ کے میں بہت ہی عزت بھی کرتا ہوں. ویسے بھی آپ دکھایا کہ آپ کے اندر یہ ساری لیڈرشپ کوالٹیز بھی ہیں. بہت میں جو آپ کی ٹیم ہے ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور سب سے زیادہ جو ہمارے گیسٹ اور عربک کے دانشور جو باہر سے آئے ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ سر آپ کے صدارتی کلمات کے لیے. معزز حاضرین، لازم ہے سپاس و شکر بھئی انعام فرام آئے لوگوں. کلمات تشکر کی ادائیگی کے لیے میں جناب ڈاکٹر مفتی محمد شفیع عالم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کلمہ تشکر پیش کریں. میں نے تو لمبا لکھا تھا، 2-3 منٹ صرف. جی 2-3 منٹ ہی میں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں سائنس کے موضوع پر ایک کامیاب کانفرنس کرنے کی توفیق بخشی. اس کے بعد میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے محبوب وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب اور پرو وائس چانسلر ڈاکٹر شکیل احمد صاحب کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہماری ہر طرح کی سرپرستی فرمائی. اور تمام دیگر مہمانان خصوصی جنہوں نے سفر کی صعوبتیں برداشت کیں اور اپنے قدوم میمونت کے ذریعے اس فقید المثال کانفرنس کو کامیاب بنایا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ہی ان کو بہتر بدلہ دے گا. مجھے اس حقیقت کا اعتراف کرنے میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ اس کانفرنس کو کامیاب بنانے میں اپنے رفقائے کرام، خصوصاً شعبہ عربی کے HOD ڈاکٹر سید علیم اشرف جائسی مدظ اللہ اور شعبہ عربی کے تمام پروفیسرز، اسکالرز اور طلباء کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ ان کا تعاون قدم بقدم ساتھ رہا. اور تمام اسٹاف جامعہ اور اس کانفرنس کو کامیاب بنانے میں کسی بھی قسم کا حصہ لینے والوں کا شکر گزار ہوں. آپ حضرات کو یہ بتاتے ہوئے مجھے بے انتہا خوشی و مسرت ہو رہی ہے کہ یہ کانفرنس چونکہ سائنس سے متعلق ہے اور سائنس کے ماحول میں آگے قدم بڑھا کر اس کانفرنس نے عالمی منظرنامہ میں اپنی منفرد شناخت قائم کر لی. اور اس شعر کے ساتھ دعوت علم و ہنر دیتے ہوئے شکریہ کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں کہ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. اور ایک دوسرا شعر، ایک ایسی شان پیدا کر کہ باطل تھر تھرا اٹھے، نظر تلوار بن جائے، نفس جھنکار ہو جائے. یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.